پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام چھوٹے بڑوں کو، دوست احباب کو السلام علیکم۔ آج ہم افغانستان کی تحریک طالبان پاکستان کی ایک ایسے مسئلے کا ذکر کریں گے جو پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے دہشت گردی۔ وہ دہشت گردی جو افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کہ جنگجو پاکستان کی سرحدیں پار کر کے آتے ہیں اور یہاں پہ جانی اور مالی نقصان کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ہم اس مسئلے کی تفصیل میں آئیں، میں کچھ سوالات شروع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان سوالات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو افغانستان کی صورتحال اور تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پاکستانی حکومت، پاکستانی جو مقتدر حلقے ہیں، ان کی سوچ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ٹی ٹی پی پر افغانستان میں سخت پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اور کیا ان سے اسلحہ لے لیا جائے گا؟ نمبر 3، کیا پابندیوں کے بعد ٹی ٹی پی پر افغانستان کے رستے پاکستان میں دہشت گردی کا رستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا؟ کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے؟ خاص طور پر وہ گروہ اور دھڑے جو کہ دہشت گردی اور بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان ایسے جرائم میں ملوث ہیں تحریک طالبان پاکستان یا کسی اور مذہبی گروہ کے لبادے میں۔ ٹی ٹی پی مکمل طور پر پاکستان کے سرحدی علاقوں کو اپنی پناہ گاہ اور تربیت گاہ کے طور پہ استعمال کر پائے گی؟ سوال نمبر 6، کیا تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی نظریات، شریعت کا نام استعمال کر کے پاکستان کے مفادات کو ضرب لگانے کے لیے ایک سہولت کار گروہ یعنی پراکسی کے طور پہ کام کر رہی ہے؟ سوال نمبر 7 ہے کہ اگر ٹی ٹی پی خلاف ورزی کرے گی ملا ہبت اللہ خند یعنی طالبان کے امیر المومنین کے احکامات کی تو کیا انہیں سزا ملے گی؟ آخری سوال، جون 2022 میں ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی وزیرستان اور سوات میں بما ہتھیاروں کے واپسی کا معاہدہ کس نے کیا تھا؟ اس کا ذکر اب سب سے آخر میں ہم کریں گے۔ تو جناب، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم کوئی 11 لاکھ کے قریب افغان باشندے ہیں، انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا تو اگست 2021 سے پہلے سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ویزوں پہ آتے ہیں پھر واپس نہیں جاتے۔ اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ تو ایسے ہیں جو اقوام متحدہ کے ذریعے باقاعدہ کسی پروگرام کے تحت دوسرے ملکوں کو روانگی کے منتظر ہیں اور پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی کے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسوں میں اس وقت مقیم ہیں، جبکہ 11 لاکھ میں سے 4 لاکھ کے قریب وہ افغان ہیں جو خاص طور پہ گزشتہ 1.5-2 برسوں کے دوران پاکستان آئے اور یہاں سے پھر واپس نہیں گئے۔ اب یہ فیصلہ کیوں ہوا اور اس پر عمل درآمد اگر ہو گیا تو کیا دو طرفہ تعلقات کے لیے کوئی نیا کرائسس تو نہیں بن جائے گا؟ یہ فیصلہ دراصل 5-6 ستمبر کی درمیانی رات چترال کے سرحدی گاؤں پر ٹی ٹی پی کے سینکڑوں دہشت گردوں کا حملہ تھا، جس میں پاکستان کے 4 فوجی شہید ہوئے، کوئی 12-13 دہشت گردوں کو ٹھکانے بھی لگایا گیا۔ اس سے اگلے ہی روز تورخم کی سرحد پہ نو مینز لینڈ میں افغان سیکیورٹی گارڈز نے کچھ سٹرکچر بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں اس کام سے روکنے کو کہا، پھر انتباہ کیا کہ یہ نو مینز لینڈ ہے، یہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن افغان طالبان کے یہ سرحدی گارڈز منع نہ ہوئے، جس کے اوپر ہوائی فائرنگ کی پاکستان کے فوجیوں نے۔ اس کے جواب میں پھر ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی، نتیجتاً 2-3 شہادتیں بھی ہوئیں دونوں اطراف سے، جو کہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد
اگلے 9 روز کے لیے سرحد بند کر دی گئی۔ پاکستان نے ایک انتہائی سخت اقدام اٹھایا کچھ 6-7 سال کے بعد کہ اتنے طویل عرصے کے لیے سرحد بند ہوئی۔ اب اس میں نقصان دونوں طرف کا ہوا، مریض بھی اس میں رل گئے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ہنگامی بنیادوں پہ پاکستان آنا تھا، طورخم کے راستے وہ بھی نہیں آ سکے۔ اس کے علاوہ سبزی فروٹ کے سینکڑوں ٹرک کنٹینرز سرحد کے دونوں طرف پھنس گئے اور 9 روز میں اکثر یہ چیزیں جو تھیں گل سڑ کر برباد ہو گئیں۔ کوئی $30 لاکھ سے زیادہ کا ہمیں بتایا گیا ہے نقصان ہوا۔ اب چلتے ہیں واپس چترال کے واقعے پہ۔ اس کی پہ پاکستان نے بڑا سخت احتجاج کیا، انتباہ کیا، اور گزشتہ ہفتے افغانستان کے لیے جو خصوصی نمائندے ہیں ہمارے آصف درانی صاحب، ملٹری آپریشنز کے سربراہ اور کچھ اور حکام نے مل کر کابل کا دورہ کیا اور مطالبہ کیا دو ٹوک کہ ٹی ٹی پی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2650 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے، جہاں جہاں پہ باڑ لگائی گئی ہے، اس کے آس پاس کوئی نئی چوکی نہیں قائم کی جائے گی۔ یہ 2 بڑے واضح مطالبے تھے، اور یہ مطالبہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اگست 2021 میں جب اقتدار طالبان کو واپس ملا تو انہوں نے پاکستان کو بتایا کہ جو 50-60 کلومیٹر کا علاقہ رہ گیا ہے، چترال کا سرحدی علاقہ ہے، وہاں پہ ابھی باڑ لگنی باقی تھی۔ تو طالبان نے کہا کہ آپ یہاں فکر نہ کریں، یہ علاقہ ہماری نگرانی میں ہے اور باڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کم از کم ہمیں کابل سے اور قندھار سے یہ اطلاع ملی ہے۔ مگر تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں نے 5-6 ستمبر کی درمیانی رات کو حملہ اسی علاقے سے کیا جہاں پہ باڑ نہیں لگی، یعنی افغان طالبان کے وعدے کے باوجود یہ حملہ ہوا، جس میں سرکاری دعووں کے مطابق افغان جنگجو بھی شامل تھے۔ اب سرکاری ذرائع کے مطابق افغان سرزمین پر دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے تمام افغانوں کو کسی بھی غیر ملکی دہشت گرد گروہ میں شامل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد افغانستان کے امارات کے ترجمان نے کچھ ایسی ہی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخنزادہ کے حکم کے مطابق پڑوسی ممالک کے مفادات کا تحفظ ہر افغان کا فرض ہے۔ اب تحریک طالبان پاکستان کو سرحدی علاقوں سے دور کرنے اور غالباً انہیں تنہا کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ موبائل فون ان سے لے لیے جائیں گے، انہیں نہتہ کر دیا جائے گا، یعنی ہتھیار بھی لینے پہ غور کیا جا رہا ہے، ان کی نقل و حرکت پہ بھی خاصی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں۔ یہ انفارمیشن ہے جو کہ کابل اور قندھار سے آئی ہے۔ اب چترال حملے میں ملوث یہ بھی بتایا گیا پاکستان کے وفد کو کہ اس میں ملوث کوئی 200 کے قریب ٹی ٹی پی کے ارکان کو یا فائٹرز کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تاہم اس کے ساتھ افغان طالبان کے نمائندوں نے، سینئر لوگوں نے، جو کہ ان میں قندھار کے گورنر ملا شیریں بھی شامل تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے پہ تیار ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا کیونکہ یہ ہماری استعداد کا بھی مسئلہ ہے۔ البتہ ہم سرحدی علاقوں میں جو بھی مدد کر سکیں گے وہ کریں گے۔ آپ کے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے مسائل ہیں اس میں ظاہر ہے افغان طالبان کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ پیغام پاکستان کو دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، اور یہ وہ ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں، کہ جون 2022 میں افغان طالبان کے کہنے پہ جو بات چیت شروع ہوئی تھی پاکستان اور افغانستان تحریک طالبان کے نمائندوں کے درمیان، وہ کیا نتیجہ خیز تھی، کیا سمت اس نے اختیار کی، یعنی معاملات جو چترال تک 5 ستمبر کے واقعے تک کیسے پہنچے، کیوں پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ دراصل جون 2022 میں جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت کور کمانڈر تھے پشاور کے، انہوں نے سراج الدین حقانی کی موجودگی میں، سراج الدین حقانی بطور ضامن موجود تھے، تحریک طالبان پاکستان کے جو سربراہ ہیں نور ولی محسود کے ساتھ
ملاقات کی. کئی ادوار پہ مشتمل یہ 2 دن کے مذاکرات تھے. کئی ادوار اس کے ہوئے, آپس میں کوئی معاہدہ بھی نہیں ہو سکا. پھر بالآخر سراج الدین حقانی نے تجویز پیش کی کہ دونوں فریقین تحریری طور پہ اپنے اپنے مطالبات ٹیبل پہ رکھیں. تو پاکستان نے جو اپنے مطالبے رکھے ٹیبل پہ, اس میں پہلا یہ تھا کہ TTP ہتھیار ڈالے, پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے. نمبر 3, TTP کو بطور تنظیم ختم کر دیں. نمبر 4, سنگین جرائم میں ملوث افراد کو ہر حال میں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. TTP نے کیا مطالبات پیش کیے؟ نمبر 1, فاٹا کی پرانی حیثیت کو بحال کریں, افواج کو وہاں سے باہر نکالیں. TTP بطور تنظیم نہیں توڑی جائے گی, ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے, ہماری نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اور TTP بتائے گی پاکستان کی افواج کو کہ سرحدی علاقوں میں حفاظتی چوکیاں یعنی سیکیورٹی گارڈز یا سیکیورٹی پوسٹ کہاں کہاں پہ بنیں گے. یعنی انہوں نے ایک ایسے گروہ نے اس کا تعین کرنا ہے جس کی 2-3-4 ہزار افراد سے زیادہ کی فالوئنگ نہیں ہے, وہ بھی کرائے کے شاید گوریلے ہیں, کرائے کے فائٹرز ہیں. اس نے یعنی یہ کہا کہ ہم تعین کریں گے کہ آپ سرحدی علاقوں میں کہاں کہاں پہ اپنے فوجی تعینات کریں گے. اب جناب نہ تو TTP کے مطالبات ماننے والے تھے اور نہ ہی پاکستان اپنے مطالبات پر کسی سمجھوتے پر آمادہ تھا, کیونکہ TTP کے مطالبات ایک ریڈ لائن تھے, یعنی ناقابل عمل تھے کسی بھی ریاست کے لیے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ سمجھوتا نہ ہونے کے باوجود چند روز کے بعد ہی TTP کے سینکڑوں جنگجو سوات شوال یعنی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں بمِ اسلحے آ گئے, اور انہوں نے وہاں پہ اپنا انداز حکمرانی, انداز شریعت نافذ کرنے کی, مسلط کرنے کی بھی کوشش کی. یعنی تحریری معاہدہ نہ ہونے کے باوجود TTP کے مسلح جتھے سوات وزیرستان باجوڑ پہنچے. اب ان دنوں چونکہ PDM کی حکومت تھی, عمران خان کی حکومت تو 9 اپریل کو ختم ہو چکی تھی اور مارچ ہی سے وہ مسلسل بحران میں تھی. تو PDM حکومت نے حسب معمول یہ تمام ملبہ ڈال دیا عمران خان اور PTI حکومت پہ کہ سمجھوتا کس نے کیا اور کس نے مسلح جتھوں کو واپس پاکستان کے علاقے میں آنے کی اجازت دی. سراج الدین حقانی کی موجودگی میں جنرل فیض حمید کی نور ولی محسود کے ساتھ ملاقات, جیسے میں نے پہلے بتایا, جون میں ہوئی تھی, اور ایک ملاقات نہیں تھی, کئی ملاقات, کیونکہ اس کے کئی ادوار ہوئے تھے. اب بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی معاہدہ ہوا تھا, تحریری معاہدہ ہوا تھا؟ اگر تحریری معاہدہ نہیں ہوا تو پھر کہ زبانی جمع خرچ تھا یہ, جس کے تحت TTP کو سوات اور وزیرستان کے کچھ علاقوں میں واپس آنے دیا گیا. تو ایک بہت بڑا یہ سوال ہے, یعنی اس کو ڈس انفارمیشن کے طور پہ PDM کی حکومت نے استعمال کیا PTI کے خلاف. اب دوبارہ ہم آتے ہیں TTP کی طرف اور افغانستان کی طرف کہ ابتدائی طور پر TTP کی موجودگی سے انکار کے بعد افغان طالبان کی امارات نے بالآخر ان کے خلاف حتمی اقدام کا فیصلہ کر لیا, یعنی ان کی موجودگی کو قبول کرتے ہوئے انہیں سرحدی علاقوں سے دور کرنے پہ بھی آمادگی ظاہر کی ہے, ان کے خلاف پابندیاں لگانے کا بھی بظاہر فیصلہ کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان وعدوں پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے, اور اگر TTP کے فائٹر نے, جنہوں نے کہ امیر المومنین ہبت اللہ اخنزادہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے, اگر انہوں نے امیر المومنین کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور پاکستان میں حملوں کا سلسلہ جاری رکھا, تو شریعت کے مطابق ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ اس کے لیے ابھی ذرا سا انتظار کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ.